میرے بھائی دوستوں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس میں ان اعمال میں ایک یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کو ایسا قرآن پاک میں جوڑ دیا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ کئی آیات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کو جوڑ دیا اور فرمایا حدیث شریف میں الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. دیکھیے وہاں توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کو اسے جوڑ دیا. یہاں شرک کے ساتھ والدین کو کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو، ان کی نافرمانی کرنے کو اسے جوڑ دیا. انداز لگائی. تو جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی جو مقامات ہیں جنت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ تو یہ فرشتوں نے بتایا کہ حارثہ بن نعمان ایک صحابی تھے. یہ حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں قرآن جنت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا. فرمایا کہ یہ اپنی ماں کے بہت زیادہ فرما بردار تھے. اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے یہ صحابی. کہاں نا یہ صحابی. پھر فرمایا کذالک البر کذالک البر، ایسے ہوتے ہیں سلوک کا، حسن سلوک والدین کے ساتھ. تو یہ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا، سنا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت اویس قرنی، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اویس قرنی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایمان لے آئے. یمن میں تھے لیکن اپنی والدہ کی خدمت میں تھے اور مدینہ نہیں آ سکے، زیارت نصیب نہیں ہوئی. یہ صحابہ اور تابعین کے درمیان ایک طبقہ ہے. صحابہ تو وہ نے جنہوں نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اسی پہ وفات ہو گئی، وہ صحابی ہے. اور جس نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اس میں وفات ہو گئی، وہ تابعی ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ اور تابعین کے درمیان میں، ان کو مخضرمین کہتے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئے لیکن زیارت نصیب نہیں ہوئی، دور تھے. تو یہ اویس قرنی جو تھے نا، یہ یمن میں تھے، اپنی والدہ کی خدمت میں تھے، ایمان لے آئے لیکن مدینہ حاضر نہیں ہو سکے زندگی میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمایا کہ یمن والے آئیں گے، ان میں ایک اویس ہوں گے، اویس قرنی. اس نے اپنے لیے ان سے دعا کروا لینا. سن رہے بھائی کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ حضرت عمر کیسے عظیم شان صحابی ہیں، ان سے فرما رہے اویس سے اپنے لیے دعا کروا لینا، یمن کا قافلہ آئے گا اس میں ہوں گے. تو جب کوئی قافلہ آتا تھا حضرت عمر پوچھتے تھے افیک اویس قرنی، تمہیں کوئی اویس قرنی ہے؟ نہیں تو نہیں. مطلب معلوم ہوا تھا اویس قرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے جسم میں سفید داغ ہوتے ہیں نا، جس کو برس کہتے ہیں، سفید وہ ہوں گے لیکن وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے، صرف ایک بارش باقی رہ گیا ہوگا. علامات ہی بتا دی تھی. یہ آج پوچھا کون اویس قرنی؟ ہاں اچھا، تمہارے جسم میں داغ تھے ٹھیک ہو گئے ہیں، صرف ایک بارش باقی کی. ہاں اچھا، تمہاری والدہ، تم نے والدہ کی خدمت کی تم نے؟ ہاں میں نے بہت خدمت کی.
کہ ہاں تمہیں ہو تمہیں میں دعا کر دعا کا حکم مارا گیا ایسی جو اپنے والدہ کے ساتھ اچھا ہی کرتا تھا ہاں اسے دعا کرا اللہ میرے دوست بہت آدمی بات اللہ تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کمانا میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.